جی خواجہ آصف صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. مجھے آپ کا پیغام مل گیا. میں کوشش کرتا ہوں جلدی وائنڈ اپ کر دوں اور دوستوں نے بھی بولنا ہے. میں بات کر رہا تھا جناب ڈپٹی اسپیکر کہ ٹرانزیکشن ضرور کریں, ٹرانسپیرنٹ کریں, اور ساتھ جو ہے مارکیٹ جس وقت ہائٹ پہ ہو اس وقت کریں تاکہ آپ کو پروسیڈز جو ہیں وہ ٹھیک مل سکے. ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو اس کو لک آفٹر کرے گی. بنیادی طور پہ جو پرائیویٹائزیشن کا قانون ہے, آپ 100% ٹرانزیکشن جو ہے پرائیویٹائزیشن کے قانون کے مطابق جو ہے پرائیویٹائزیشن کمیشن کے ذریعے کر سکتے ہیں, اس کو بائی پاس نہیں کر سکتے. یہاں پہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے کامرس منسٹر صاحب کی, ایویشن منسٹر صاحب کی, اور زلفی بخاری صاحب ہیں جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں. مجھے کامرس منسٹر کے کلمے ہونے پہ اگر وہ پرائیویٹائزیشن کمیشن اس کمیٹی میں ان کو انکلوڈ کرتا ہے کمیٹی بنا کے, تو کوئی اعتراض نہیں. از اے فیئر مین رزاق داؤد صاحب. ایویشن منسٹر ہمارے کولیگ ہیں غلام سرور خان صاحب, پچھلے 30 سالوں سے میرے کولیگ ہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. زلفی بخاری صاحب جس محکمے کو چلاتے ہیں اوورسیز پاکستانی, وہ اوورسیز پاکستانی خود کس طرح بنے؟ 1983-84 میں جو واردات ہوئی اس کی تاریخ نکالنے آپ کو پتہ لگ جائے تو وہ کس طرح اوورسیز پاکستانی بنے, یا ان کا جو خاندان کس طرح اوورسیز پاکستانی بنا. ان کا اس ٹرانزیکشن میں شامل ہونا جو ہے اس ٹرانزیکشن پہ جو ہے سوالیہ نشان بناتے ہیں. وہ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرتے ہیں, لندن میں ان کی کمپنیز ہیں, اویلیبل ہے اس وقت ویب سائٹس کے اوپر کہ کن کن کمپنیز میں وہ ڈائریکٹر ہیں یا ڈائریکٹر رہے. اس ٹرانزیکشن کو میں نے ایویشن منسٹر صاحب یہاں بیٹھے ہوتے, بابر گوان صاحب گواہ ہیں, میں نے ان کو کہا تھا اپنا نام نہ خراب کریں, آپ کے ذمے کوئی بات نہیں ہے پچھلے 30 سال کے کیریئر یا 35 سال کے کیریئر میں. اچھے بزنس مین ہیں رزاق داؤد صاحب, جن کے ساتھ وہ کھڑے ہیں, یا اپنا سرور خان صاحب جس پارٹی کے ساتھ ہیں, ہمارے اختلافات ہیں, بے شمار اختلافات ہیں. We totally 100% disapprove of the party. They are in bad company, their decision. I have no problems with that. لیکن وہ تو بیڈ کمپنی میں ہے, خود ٹھیک ہے, لیکن یہ زلفی بخاری himself is a bad company. ان کو جس ٹرانزیکشن میں بھی آپ ڈالیں گے اس ٹرانزیکشن پہ وہی سوالیہ نشان آئیں گے جو لوگوں کی بھرتیوں پہ 1983-84 میں آئے تھے, اور پھر سزائیں ہوئی تھیں, اور پھر ان کو ملک سے بھاگنا پڑا تھا. پلیز, یہاں پہ سیاسی ورکر بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کا ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے, میرے کولیگز ہیں, میں ان کا احترام کرتا ہوں. یہ غیر سیاسی لوگ جن کا اس سسٹم میں کوئی سٹیکس نہیں ہے, جن کا کچھ داؤ میں نہیں لگا ہوا, وہ ایک بریف کیس لے کے آئے ہیں. جی خواجہ آصف صاحب. ہم سیاسی لوگوں کا یہ ڈائلما ہے, ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم جب بھی اقتدار میں آتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہیں یا سائیڈ ککس جو ہیں وہ ساتھ لے آتے ہیں یا ساتھ ان کو کریٹ کر لیتے ہیں. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, اور یہ اس کا خمیازہ جو ہے, اس کے نتائج جو ہیں وہ سیاستدان اور سیاسی ورکر بھگتتے ہیں. حکومتیں بدنام ہوتی ہیں, یہ ادارہ بدنام ہوتا ہے. پلیز ٹرانزیکشن کریں, اچھی مارکیٹ میں کریں, لیکن اس کی اوور سائٹ کے لیے بندے جو ہیں وہ شفاف ہونے چاہیے, ان کی ریپوٹیشن اچھی ہونی چاہیے. جناب اسپیکر, میری صرف اتنی درخواست ہے, ابھی تک فائنینشیل ایڈوائزر کوئی نہیں اپوائنٹ کیا گیا. اچھی ریپوٹیشن والا فائنینشیل ایڈوائزر اپوائنٹ کرائیں جو اپنی بھی ریپوٹیشن پروٹیکٹ کرے گا, پاکستان کی ریپوٹیشن بھی, اور آپ کو اچھی ٹرانزیکشن کر کے دے گا.
جناب اسپیکر، میں سمیٹتا ہوں، کل کچھ باتیں ہوئی تھیں جناب والا، یہاں بے شمار لوگوں کے باہر جانے پہ اعتراض ہوتا ہے، جس میں میری قیادت شامل ہے۔ کل ڈاکٹر طاہر شمسی نے کہا کہ مجھے سپریم کورٹ میں لے جائیں اور میں وہاں پہ جا کے عدالت عظمیٰ کے سامنے بھی کہنے کو تیار ہوں کہ میاں نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس جعلی نہیں ہیں، وہ اصلی ہیں، میں قسم دینے کو تیار ہوں۔ اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اس کے باہر جانے کا، میرے قائد کے باہر جانے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کی بیماری کا، اس کی مرحومہ بیوی کی بیماری کا مذاق اڑایا گیا۔ بڑے بڑے لوگ، ان میں میرے ایک استاد بھی رہے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی باتیں کی۔ خیر، استاد کے ناطے میں ان کے متعلق کوئی بات نہیں کہنا چاہتا، لیکن جہانگیر ترین یہاں سے چلا گیا، کسی کے اس طرف سے مجھے کوئی آواز نہیں سنائی دی۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈز جو ہیں، اٹس ہائی ٹائم۔ باتیں ضرور کریں ہمارے ادوار کی، پیپلز پارٹی کے اور پی ایم ایل این کے ادوار کی ضرور باتیں کریں۔ ہم نے اس ملک کے اوپر انٹرمیڈنٹلی حکومت کی 3 دفعہ، یہ بات درست ہے، لیکن آج آپ کنٹینر پہ نہیں کھڑے، آج آپ کے سامنے 2 سال کی آپ کی پرفارمنس بھی ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ نے کیا پرفارم کیا ہے، پھر کمپیئر کریں کہ ہم ناکارہ لوگ تھے اور ہم کام کے لوگ ہیں۔ اور دوسری بہت بڑی کانٹرڈکشن ہے جناب ڈیپٹی اسپیکر، یہاں پہ حکومت کے اتحادی کھڑے ہو کے اپنے صوبوں کا رونا روتے ہیں، اپنے شہروں کا رونا روتے ہیں۔ یہ کانٹرڈکشن ہے، میں اس کو لفظ منافقت نہیں کروں گا، جرات نہیں کروں گا وہ، کہ آپ حکومتوں کے ساتھ رہے ہوں، آج بھی حکومت کے ساتھ ہیں، اور ساتھ جو ہیں اپنے جو کازز ہیں، جسٹیفائڈ کازز ہیں، میں ان کے کازز کے اوپر جو ہے کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا، اور کہیں گے جی زیادتی ہو رہی ہے۔ بینچوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے اتحادی ہیں، آپ نے ہر جھولا لیا ہوا ہے، ہر اقتدار کے جو ہے کا جھولن جھولا ہوا ہے، اور پھر آپ شکایت کرتے ہیں۔ سر یہ یہاں پہ جو ہم لوگ جو پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں، آج بڑا دور، خطرناک دور ہے یہ۔ 1 منٹ میں آپ کا بیان جو ہے نا، جس طرح یہ اسٹیل مل پہ اسد عمر صاحب اور پرائم منسٹر صاحب کے بیانات سامنے آ گئے۔ میری میں اسپیچ ہو گئی آپ کی، بہت لوگ بولنا دو 3 منٹ، اور ٹائم بھی جناب ڈیپٹی اسپیکر، میں نے اس ایوان میں ایک دفعہ نہیں بلکہ 1 دفعہ سے زیادہ اپنی وابستگی جو ہے جنرل ضیاء صاحب کے دور سے جو تھی اس کی، کیونکہ وہ ایک ملٹری کا ڈکٹیٹرشپ تھی، اس سے وابستگی کی، میں نے معافی مانگی۔ اللہ نے مجھے اتنی جرت دی کہ میں یہاں پہ کھڑا ہو کے اس ایوان میں معافی مانگتا، لیکن یہ لوگ انہی پارٹیوں کا گلہ کرتے ہیں، کل بھی ان کے ساتھ تھے، آج بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اگر صوبوں کے حق جو ہے تلف ہو رہے ہیں تو ساتھ آپ اقتدار کے ساتھ جو ہے وہ اس کے جھولے بھی لیتے رہیں، تو یہ تو بات نہ ہوئی نا۔ پھر جو جن کی حق تلفی ہو رہی ہے ان کے ساتھ شانے سے شانہ ملا کے جو ہے جو ظلم ہو رہا ہے وہ سہیں نا۔ یہ دو رخی پالیسی جو ہے یہ اس ایوان کے ممبران کو، اور خصوصاً وہ لوگ جو 4 5 دفعہ اس ایوان میں آ چکے ہیں، ایک پارٹی جو ہے وہ بار بار گلہ کرتی ہے، ان کے قائد پتہ نہیں وہ آج بھی ان کے قائد ہیں یا نہیں ہیں، لیکن جو زبان انہوں نے بولی ہے پاکستان کے لیے، میرے اور آپ کے وطن کے لیے، وہ بھی اس سے لا تعلقی کا اس ایوان میں جو ہے گلہ کریں، اعلان کریں اعلان اس سے لا تعلقی کا، اور معافی مانگیں پاکستان کے عوام سے، پاکستان کے آئین سے،
پاکستان کے اس ایوان سے، مقتدر ایوان سے، کہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق، یا ہم نے اس کی جو قیادت جو ہے مانی ہوئی تھی وہ غلط مانی تھی. اس طرح نہ کریں کبھی پیپلز پارٹی کے پیچھے، کبھی کسی اور کے پیچھے، یہ نہ کریں. مجھے یہ بات ٹریگر ہوئی ہے جو ابھی ایک تقریر ہوئی ہے، میں احترام کرتا ہوں صاحب کا، میں ایک سیاسی بات کر رہا ہوں. جناب والا میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. میرا دوست ہے پرویز رشید، اس نے پرسوں ٹویٹ کیا. اس نے کہا کہ ساری دنیا میں پیٹرول جو ہے وہ بائرز کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہمارے ملک میں پیٹرول کو جو ہے وہ بائرز ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ نہیں مل رہا. اور اس کی بھی ذمہ داری قبول کرنے کو لیے تیار نہیں کہ سستی ترین مارکیٹ کئی دہائیوں میں ہوئی ہے اور ہمارے ملک میں پیٹرول نہیں. یہ مس گورننس کی ایک بالکل لیٹسٹ شاہکار ہے پچھلے 3-4 دن کے اندر یا 8-10 دن کے اندر. میں آخر میں تجویز ہے میری، اسپیکر صاحب نے نہایت مہربانی کے ساتھ ایک کمیٹی تشکیل دی کووڈ کے اوپر اس ہاؤس کی، اور وہ اس کی 4-5 میٹنگز بھی ہوئیں. ان میٹنگز میں کچھ فیصلے بھی ہوئے. 2 میٹنگز میں میرا خیال ہے کووڈ کو لوگ جو مینج کر رہے ہیں وہ تشریف بھی لائے، اس کے بعد وہ لوگ غائب ہو گئے. اگر اسپیکر صاحب کی سربراہی میں یہ پرپوزل جو ہے، فہد حسین ہے ایک بڑے موقر، بڑے معتبر صحافی ہیں، کالم نویس ہیں، انہوں نے کل ٹویٹ کے اوپر ایک لمبا تھریڈ جو ہے دیا ہے. اس کمیٹی کو ریوائیو کر، اس کمیٹی کو امپاور کر رہے ہیں، اور اس کمیٹی کی کارروائی جو ہے وہ ٹیلی ویژن کے اوپر دکھائی جائے کہ مختلف اداروں کے لوگ جو آ کے اس کو کس طرح بریف کرتے ہیں. یہ ایک واچ ڈاگ باڈی ہوگی ہماری اس کرائسس کے دوران حکومت کی پرفارمنس کی، اور ساتھ جو ہے لوگوں کو پتہ لگتا رہے گا کہ وی آر ان سیف ہینڈز، اف وی آر ان سیف ہینڈز. میرا خیال ہے وہ تھریڈ پڑھ لیں فہد حسین کا، اسپیکر صاحب پڑھ لیں، اور اسپیکر صاحب اس کمیٹی کو ریوائیو کر لیں. اس میں یہ جو کیا ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، اسد عمر صاحب جس کے سربراہ ہیں، اسد عمر صاحب بھی اس میں آ جائیں. ہم مستفید ہوں گے ان کی انفارمیشن سے، ان کی رائے سے، ان کی ایکسپرٹیز سے. اور بھی لوگ اس میں ہیں، مقتدر اداروں کے لوگ بھی ہیں. خواجہ صاحب بہت لمبی بات ہو گئی، یہ بھی میرا خیال تو ہے یہ میں چلیں میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب، بہت شکریہ، بہت لمبی بات، بہت شکریہ، بہت مہربانی. جی جناب ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ.